الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم الهدى وقادة التقى مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا
محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، معزز علماء کرام، ملت اسلامیہ کے جوانوں اور دینی بھائیوں، یہ اتنا بڑا مجمع عام دنوں میں نہیں ہوتا. جب کوئی اہم فنکشن ہو، جب کوئی بڑا موقع ہو، جب کوئی بڑی چیز ہونے والی ہو تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں. تو آج کی یہ رات بھی گویا ہمارے جمع ہونے پر اس بات کی دلیل ہے کہ آج کوئی بڑی چیز ہونے والی ہے، آج کوئی بڑی رات ہے. اور اس رات میں اس رات کی عبادت، اس رات کی فضیلت اور اس رات کی جو اللہ کی طرف سے مغفرت کے وعدے ہیں، وہ ساری فضیلتیں اور وعدوں کو دیکھ کر ہر مسلمان اللہ کے گھر میں جمع ہو جاتا ہے. جب رجب کا چاند نظر آتا ہے تو رجب کے چاند کے نظر آنے سے، یعنی رجب کا مہینہ شروع ہونے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتیاق، آپ کا شوق عبادت، اللہ کے رسول سے زیادہ عبادت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں. آپ کی عبادت ہمیشہ کی عبادت، تہجد ہمیشہ کی، نفلیں ہمیشہ، دعائیں ہمیشہ. اس کے باوجود رجب کا چاند نظر آتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک پر، آپ کی زبان پر یہ دعا جاری ہوگی. یہاں بلیک بورڈ پر بھی لکھی ہوئی ہے دعا، دونوں گیٹ پر میں نے دیکھا. لکھنے والے محنت سے لکھ دیتے ہیں، کم از کم پڑھنے والے اس نیت سے تو پڑھے کہ بھائی لکھنے والے کی محنت ہے، ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیا جائے. حالانکہ بار بار اس کو پڑھنا چاہیے، ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے الہ العالمین، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. اے الہ العالمین، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہماری عمروں میں، ہماری زندگی میں اتنی برکتیں عطا فرما کہ ہم رمضان تک پہنچ جائے، رمضان کے فضائل اور رمضان کے برکات سے مستفید ہو سکے. کتنی پیاری دعا. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، چلتا پھرتا آدمی مرغی کی طرح تڑپ کر جان دے دیتا ہے. اور موجودہ دور مکسنگ کا دور، سب چیزوں میں ملاوٹ. کس کا نمبر جلدی لگ جائے کوئی ٹھکانا نہیں. ایسا نہیں کہ بڑے میاں چلے جائیں گے ہم رہ جائیں گے. جوان پہلے جاتا ہے، بڑے میاں اسے کندھے پر سہارا دے کر قبرستان چھوڑ کر آتے ہیں. دیسی گھی کھادے سے. تو موجودہ دور آئے دن ہم خبریں سنتے ہیں کہ فلاں کو اٹیک آ گیا، فلاں کو دل کا دورہ پڑا، فلاں کی چکر کھا کر بھی پڑا، اسپتال لے جانے سے پہلے وہ قبض ہو گئی. اس لیے دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان
اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہماری زندگی میں ہماری عمر میں اتنی برکت دے دے کہ ہم رمضان تک پہنچ سکے. رمضان تک کیوں پہنچنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول؟ اگر ہمیں پوچھا جائے گا رمضان تک کیوں پہنچیں گے، کہ رمضان میں ماحول بڑا گرم ہوتا ہے، دسترخوان بڑا سجا ہوتا ہے. جو نعمتیں سال بھر نہیں ملتی رمضان کی برکت سے دسترخوان پر آ جاتی ہے. کھانے پینے کا ذوق رکھنے والے رمضان آنے کے ساتھ ان لوگوں کا تصور دسترخوان پر جاتا ہے. یہ ٹکے، یہ بریانی، یہ حلیم، یہ کھچڑا، یہ سموسے، یہ پکوڑے، طرح طرح کی ڈشیں، یہ تو سب ملنے والی ہے رمضان کی برکت سے. لیکن حضور تو دعا مانگتے تھے عبادت کی نیت سے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں. رمضان میں جو اللہ کی طرف سے انوارات، جو برکات نازل ہونے والے ہیں، جو رحمتیں برسنے والی ہے، وہ رحمتیں ہمیں مل جائے، وہ انوارات ہمیں مل جائے، وہ فیوض اور برکات ہمیں مل جائے. اور آج کی اس رات میں ہم نے سنا ہے کہ اللہ کا عرش جو ہے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے. کب تک؟ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک. اللہ تعالیٰ عرش لے کر سمائی دنیا پر تشریف رکھتے ہیں پہلے آسمان پر. اتنے قریب آ گئے. کیوں قریب آ گئے؟ اپنے بندوں کا دکھ درد سننے کے لیے، ان کی پریشانیاں سننے کے لیے. رات بھر ندائیں لگتی ہیں، فرشتوں کے ذریعے صدائیں دی جاتی ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ اسے معاف کر دیا جائے، ہے کوئی رزق کا مانگنے والا کہ اسے روزی دی جائے، ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشانیاں دور کر دی جائے. تو اس رات میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ سمائے دنیا پر پہلے آسمان پر. اور جب رمضان آتا ہے تو رمضان کے پہلے چاند سے لے کر ہلال شوال عید کے چاند تک اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے. پورا مہینہ دربار سجا رہتا ہے. اس ایک رات کی اہمیت اور قدر ہے ہمارے سامنے، اور وہ پورا مہینہ آنے والا ہے کہ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ یہاں پہلے آسمان پر آئیں گے، اپنے بندوں کی صدائیں، ان کی دعائیں، ان کی پکاریں سنیں گے. اور روزانہ ایمان والے اور روزے دار کی ایک دعا دن میں قبول ہوتی ہے، ایک دعا رات میں قبول ہوتی ہے. رمضان میں دن میں ایک دعا قبول، رات میں ایک دعا قبول. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شعبان اور رمضان کا مہینہ کیوں اہمیت والا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ. تو یہ کس کا مہینہ ہے؟ رمضان. شعبان یہ اللہ کے رسول کا مہینہ ہے. شعبان شہری، حضور فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے. کثرت سے روزے رکھتے تھے حضور شعبان میں. اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. جب اللہ کا مہینہ ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کو کیا کچھ عطا کریں گے. نمازوں کی ابھی سے مشق کی جائے، ابھی سے پریکٹس کی جائے. دیکھیے اس سے پہلے کون سا مہینہ تھا؟ رجب کا مہینہ. اور رجب کے مہینے میں میرے اور آپ کے آقا کہاں تشریف لے گئے؟ معراج پر تشریف لے گئے. تو معراج پر کیوں بلایا آپ کو؟ یہی نماز کا عظیم تحفہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلا دیا.
جس رات معراج ہونے والی تھی، مختصراً اس کا بھی ذکر کرے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جس رات معراج ہونے والی تھی، فرشتے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا تشت لے کر آئے، اور وہ سونے کا تشت ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو چاک کیا گیا اور اسے زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا، ایمان حکمت سے بھر دیا اور پھر واپس دوبارہ ویسے ہی کر دیا۔ بچپن میں بھی شک کے صدر ہوا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تھا، اور یہ معراج کی رات میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو ایمان اور حکمت سے بھرا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے ایک مبارک سفر میں ہی آپ کو لے جانا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا، اس کے بعد آپ کے سامنے ایک سواری لائی گئی، براق لایا گیا، براق جو ایک جانور تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، اور اس کی اسپیڈ، اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ اس کا ایک قدم یہاں تو دوسرا قدم منتہائی نگاہ، جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں اس کا دوسرا قدم، اتنا تیز رفتار۔ آج کی اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں بھی اتنی تیز رفتار سواری نہیں، ہوائی جہاز کی پھیل، اتنا تیز رفتار وہ براق آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ کو حکم ملا کہ اس پر سوار ہو جائے، یہاں سے آپ کو چلنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو گئے اور سوار ہو کر آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے۔ کئی ہزار کلومیٹر کا سفر، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سواری پر آپ کو وہاں پہنچا دیا مسجد اقصی میں۔ مسجد اقصی جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں پر پہلے سے سارے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے استقبال میں، آپ کے ویلکم میں وہاں پر موجود تھے۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ امامت فرمائیں گے۔ آپ نے سب نبیوں کی امامت فرمائی، مصلی پر آپ گئے، نماز پڑھائی تو ہوگا نا، اس لیے آپ کا لقب امام الانبیاء، انبیاء کے بھی امام ہیں آپ۔ نماز سے فارغ ہوئے، یہ پہلا سفر یہاں ختم ہوا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا یہ ایک سفر کا حصہ ہوا۔ اب سفر کا دوسرا حصہ یہاں مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کی سیر، وہاں سے جنت اور جہنم کا معائنہ، پھر سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے اللہ کے دربار میں حاضری، دوسرا سفر۔ اور یہ سفر کس پر؟ یہاں تک اس سواری کی ضرورت تھی براق کی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہاں سے سفر کے لیے پھر دوسرا انتظام، رفرف کے ذریعے آپ کو یہ دوسرا سفر کرایا گیا۔ اسے کہتے ہیں ایک زینے کی طرح، ایک سیڑھی جو ہوتی ہے، سیڑھی، اس پر آپ کھڑے ہو گئے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے
کہ سیڑھی کے اوپر تو بندے کو چڑھنا پڑتا ہے، ایک ایک اسٹیپ کر کے چڑھنا پڑتا ہے، لیکن موجودہ دور میں یہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ سیڑھی پر صرف قدم رکھنا ہے، وہ سیڑھی آپ کو اوپر لے کر چلے گی. جیسے ہوائی جہاز، ایئرپورٹ وغیرہ پر آپ نے دیکھا ہوگا، اس سیڑھی کے اوپر آپ قدم رکھیں گے وہ آپ کو اوپر لے کر جائے گی. تو اسی طرح سے رب آپ پر کھڑے ہوں گے اور وہ آپ کو آسمان کی طرف لے کر چلنے لگے. ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. وہاں سے پھر دوسرے آسمان پر گئے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. مختصراً اس کا تذکرہ کرتے چلے. پھر وہاں سے تیسرے آسمان پر جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ہر آسمان پر مختلف نبیوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور ہر آسمان پر نبیوں سے کچھ نہ کچھ گفتگو ہوئی. لیکن وہ گفتگو یہاں کیا ہوئی اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مختصر ذکر ہے کہ سب نبیوں سے ملاقات ہوئی، ساتوں آسمان کے اوپر آپ چلے گئے. جب ساتوں آسمان پر پہنچے تو آپ کے سامنے بیت معمور پیش کیا گیا. بیت معمور یہ وہ جگہ ہے کہ جس میں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے اس میں داخل ہوتے ہیں. اور جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت معمور میں داخل ہو گیا پھر دوبارہ قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا. وہ بیت معمور بھی آپ نے دیکھا. پھر آپ کے سامنے آپ کو آگے پہنچا گیا سدرۃ المنتہا تک. سدرۃ المنتہا پہنچے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ درخت کیسا تھا کہ جس کے پتے اتنے بڑے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے تھے جیسے مٹکے ہوتے ہیں. اور اس کی جڑ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نہریں دیکھی، 2 باطنی نہریں، 2 ظاہری نہریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سی نہر ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول یہ 2 باطنی نہریں یہ جنت کی نہریں ہیں، اور یہ 2 ظاہری نہریں یہ نیل اور فرات ہیں، دریائے نیل اور دریائے فرات. یہ فرات یہ عراق میں واقع ہے اور نیل یہ مصر میں واقع ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور پیش ہوئے. وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے محبوب سے پروردگار عالم سے کیا سرگوشی ہوئی، کیا گفتگو ہوئی، اللہ بہتر جانے. پھر جب وہاں سے واپس آنے لگے تو واپسی میں ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی میزبان کسی مہمان کو اپنے یہاں بلاتا ہے تو بلانے کے بعد اس کا اعزاز اکرام کرتا ہے، اس کی خاطر تواضع ہوتی ہے کہ بھائی مہمان آئے ہیں ان کا استقبال کیا جائے. ہم ہوتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر، جیسے کہ ہمارے چاچا نے ابھی کھلایا، مہمان نوازی. اور واپسی میں پھر مہمان کو میزبان کی طرف سے کچھ نہ کچھ ہدیہ اور تحفہ بھی دیا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واپسی میں ایک عظیم تحفہ ملا ہے، اور وہ بڑا تحفہ جس کی آج ہمیں قدر نہیں ہے. معراج کی رات میں وہ سب سے بڑا تحفہ ملا، نماز کا تحفہ.
کہ آپ اپنی امت کے لیے یہ تحفہ لے کر جائیں. اللہ کے رسول تو پہلے سے نماز کے شوقین تھے، اس لیے کہتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز یہ مومن کی معراج ہے. ہماری معراج کس پر؟ نماز میں ہوتی ہے. تو تحفہ ملا کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا تحفہ دیا. یہ دن بھر میں یہ 50 نمازیں پڑھنی ہیں. وہاں سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے کہ چھٹے آسمان پر کن سے ملاقات ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خیر خیریت معلوم کی اور پوچھا کہ کیا گفٹ ملا، کچھ انعام لائے ہو؟ کہا کہ ہاں، اللہ کی طرف سے یہ نمازوں کا تحفہ میری امت کو دیا گیا ہے. پوچھا کہ کتنی نمازیں لے کر آئے؟ بتائے کہ 50 نمازیں ملی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت 50 نماز نہیں پڑھ سکے گی، میں اس سے پہلے امت کو آسمان چکا ہوں. حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، اگر میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، اتنی عبادت وہ نہیں کر سکے گی. آپ اللہ کے پاس دوبارہ جائے اور تخفیف کروائے، اس میں سے کمی کروائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 50 لے کر آ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم جیسے کمزوروں پر احسان ہے. روزانہ دعا مانگنی چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کہ آپ نے مشورہ دیا تو حضور دوبارہ تشریف لے گئے، اللہ کے حضور پیش ہوئے اور درخواست کی تفریح کی. اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی، چلو 45. واپس تشریف لائے، پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. کہا کہ اچھا کم ہو گئی، کتنی ہوئی؟ کہا کہ 5 کم کر دی. بہت مشکل معاملہ ہے، پھر جائیے. دوبارہ گئے، 40 ہوئی، پھر آئے، کہا کہ 40 ہوئی، پھر جائیے. پھر گئے، 5 کم ہوئی، 35 ہوئی، پھر آئے، کتنی؟ 35، اور پھر جائے. جاتے رہے، آتے رہے، ہر مرتبہ میں 5 نمازیں کم ہوتی رہی. اخیر میں 5 رہ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سب معاف کرانے پر تھے کہ امت کے اوپر سے معاف ہو جائے. کہا کہ پھر جائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا. 5 رہ گئی. اگر پھر جاتے تو 5 بھی ختم ہو جاتے. پھر تو ہمارے مسجد سے بیٹھ کے جلسے، مسجدوں میں پارٹیاں ہوتی پھر تاکہ اب اللہ سے حیا آتی ہے مجھے. 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے، معراج سے واپس تشریف لائے. لیکن اللہ کے یہاں ایک قانون ہے، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید. ہمارے یہاں بات بدلا نہیں کرتی، وعدہ بدلا نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں ہوتی. پہلے فرض ہوئی تھی 50 تو 50 ہی رہے گی. امت کو دی جائے گی 5 نمازیں، لیکن چونکہ اس پر ثواب ہم 50 نمازوں والا دیں گے. نماز ہم 1 پڑھتے ہیں، اللہ 10 کا ثواب دیتے ہیں. 5 پڑھیں گے تو اس پر 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. حضرت موسیٰ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ امت نہیں پڑھ سکے گی. آج دن کتنی سستی ہے، کتنی کمزوری ہے ہماری نمازوں میں. 5 نمازیں بھی ہمارے لیے بڑی مشکل. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تو آپ کو 3 انعام دیے گئے. ایک تو یہ 5 وقت کی نمازیں ملی، دوسرا انعام ملا سورہ بقرہ کا آخری رکوع. مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمد الرسول سے لے کر اخیر تک یہ انسان کی ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر درد، غم، سب سے نجات کے لیے بہترین وظیفہ ہے. روزانہ صبح میں پڑھ لیجیے آمد الرسول بما انزل پورا 1 رکوع، روزانہ شام کو پڑھ لیجیے
اللہ ہر غم سے نجات دے گا، ہر بیماری سے شفا دے گا، ہر تکلیف پریشانی سے چھٹکارا دے گا۔ تو دوسرا انعام ملا سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ اور تیسرا انعام کون سا ملا؟ تیسرا انعام ملا اس امت کے لیے شرک کے علاوہ ہر گناہ کی بخشش اور معافی ممکن۔ جو بھی گناہ کر لے بندہ، بڑے سے بڑے گناہ، البتہ یہ کہ شرک نہ کیا ہو، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، معافی مانگ لیں گے۔ یہ تین انعام بھی آپ کو ساتھ میں دیے گئے۔ جب آپ تشریف لائے صبح میں آپ نے قریش مکہ کے سامنے اپنے اس معراج کے واقعے کو ذکر کیا کہ میں رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، وہاں سے پھر ساتوں آسمان پر گیا، پھر جنت دیکھی، جہنم دیکھی، سدرۃ المنتہا تک پہنچا۔ تو قریش مکہ ٹھٹھا اڑانے لگے، مذاق کرنے لگے کہ بھلا ایک رات میں، اور وہ بھی رات کے ایک حصے میں، کوئی اتنا طویل سفر کیسے کر سکتا ہے؟ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے تو گھر کے دروازے کے اوپر جو ستر لگی رہتی ہے، جو کڑیاں، اس کی کڑیاں لگی رہتی ہے، دروازہ کھولنے اور بند کرنے کے وقت وہ کڑیوں کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے، آپ گئے تھے اس وقت وہ کڑی ہل رہی تھی، معراج سے واپس تشریف لائے تب بھی وہ ہل رہی تھی۔ اتنے مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرا دی۔ یہ سمجھ میں نہ آنے والی چیز، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ جو سمجھ میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہوتا، جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ معجزہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی میں ایک مقام کے اوپر وہ قریش کے قافلے کو بھی دیکھا جو ملک شام سے سفر کر کے واپس آ رہا تھا۔ آپ نے راستے میں ان لوگوں کو سلام بھی کیا تھا۔ آپ نے جب معراج کا واقعہ ذکر کیا تو مشرکین مکہ کو گلے سے یہ بات نہیں اتری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کو جا کر کہنے لگے کہ آپ کے دوست محمد تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، پھر وہاں سے ساتوں آسمان پر گیا، یہ کیسی بہتی بہتی باتیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یاد کیا یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی؟ کہا کہ ہاں آپ کے دوست نے کہی۔ کہا کہ تب تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ ضرور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو، بلکہ اس سے تعجب کی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تو اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ ان کے اوپر آسمان سے خبریں آتی ہیں، اس لیے آپ کا لقب کیا ہے؟ صدیق، تصدیق کرنے والے، اللہ کے نبی کی ہر چیز کو ماننے والے، صداقت کو قبول کرنے والے صدیق۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے لگے قریش مکہ کہ آپ اگر معراج پر گئے ہیں تو اچھا، فور ایگزامپل آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ بیت المقدس کے دروازے اور گیٹ کتنے ہیں، وہاں کی کھڑکیاں کتنی ہیں، وہاں کمرے کتنے بنے ہوئے ہیں، وہاں کی سیڑھیاں کتنی ہیں۔ ارے بھائی جب کوئی مہمان کسی میزبان کے یہاں جائے گا تو میزبان کے یہاں اس کے گھر کے دروازے کھڑکیاں کتنے تھوڑی جاتا ہے۔ اگر مجھے پوچھا جائے کہ بھائی نوابپور جا کر آئے تو بتائیے مرکز کے کتنے گیٹ ہیں، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، پنکھے کتنے لگے ہیں، میں کیا جواب دوں گا؟ کیونکہ میں یہ چیزیں گننے کے لیے تو یہاں ہے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنے نہیں گئے، وہ سوال کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے درمیان سے سارے پردے حجابات ہٹا دیے، یہ معجزہ دوسرا ظاہر ہوا تاکہ اب سوال کرو بیت المقدس سامنے نظر آتا ہے۔ وہ پوچھنے لگے دروازے کتنے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر بتا دیے کہ اتنے دروازے، کھڑکیاں کتنی ہیں، بتا دی کھڑکیاں اتنی ہیں،
سیڑھیاں کتنی ہیں دیکھ کر بتا دیے اتنی سیڑھیاں، پھر بھی ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا۔ مقدر میں ایمان نہ ہو، کتنے بھی دلائل آپ دے دو، کتنی بھی صداقت والی باتیں ان کے سامنے پیش کر دو، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے ہر طرف لوگوں کو ایمان اور ہدایت سے محروم رکھتے ہیں۔ وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف شکلوں میں عذاب بھی دکھائے گئے جہنم کے اندر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج میں میرا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخن کے ذریعے اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو چھیل رہے تھے۔ ناخن تانبے کے اور بڑے بڑے ناخنوں کے ذریعے اپنے سینے کو چھیلتے ہیں، چہرے کو چھیلتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے، گوشت کھاتے تھے لوگوں کا۔ غیبت کرنے والوں کا یہ انجام۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ایک دوسرے کی برائی نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی پسند نہیں کرتا۔ دوسری ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات کو جو معراج کرائی گئی، میرا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جن کے پیٹ بڑے بڑے تھے، اتنے بڑے بڑے پیٹ جیسے لوگوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کا پیٹ ایک مکان کے برابر، اتنا بڑا بڑا پیٹ، اور اس پیٹ کے اندر سانپ گھوم رہے تھے جو باہر سے نظر آتے تھے اندر۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، بیاج، ڈویڈنڈ، انٹرسٹ۔ موجودہ دور میں لوگ سود کو نام بدل بدل کر کھاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو پروفٹ ہے، کسی کو 10,000 دیے اور اس پر 12,000 لیے، بھائی 2,000 کس کے؟ 2,000 پروفٹ کے۔ ارے یہ کون سا پروفٹ آ گیا بغیر محنت کے؟ یہ ڈویڈنڈ ہے، یہ انٹرسٹ ہے، یہ بیاج ہے، یہ سود ہے۔ اللہ کے نبی کو بتلایا گیا کہ میری امت کے وہ لوگ جو سود کھائیں گے ان کے لیے وہاں کون سا عذاب ہے؟ جہنم میں، کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے اور وہ سود کھاتے تھے، ان کے پیٹ میں سانپ اور بچھو گھوم رہے، پیٹ کے اندر سانپ گھوم رہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ موجودہ دور میں کاروبار سودی نظام پر چلنے لگا، بینک سے انٹرسٹ لینے لگے، بینک سے لون لینے لگے، بینک کا سہارا لینے لگے، اور کوئی بینک ایسی نہیں جو بغیر سود کے آپ کو قرض دے گی۔ اتنا قرض لو کہ لون لو کہ اتنے % آپ کو زیادہ دینے پڑے گی۔ اس لیے حد تک امکان بینک کے لین دین سے، لون سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ ایک اور روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب میرا گزر ہوا ایک قوم کے اوپر سے، تو میں نے دیکھا کہ ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، سر پر بھاری بھاری پتھر مارے جا رہے ہیں اور سر کو کچلا جا رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں سستی کرتے تھے، ان کے سروں کو کچلا جاتا ہے، پھر وہ اچھے ہو جاتے ہیں، سر پھر کچلا جاتا ہے پتھر مار مار کر۔ جو دنیا میں نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، پڑھی تو پڑھی، نہیں تو چھوڑ دی۔
آپ ذرا سوچیے، اگر یہاں دنیا میں ہمارے سر میں کوئی کنکر مارتا ہے کتنی تکلیف ہوتی، کتنا درد ہوتا ہے، وہاں تو پتھروں سے سر کو کچلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، 100% نمازوں کا پابند بنائیں۔ آج سے ہی نیت کر رہے انشاءاللہ کہ پچھلی جو زندگی میں نمازیں چھوٹی ہے اس کی آج سے قضا کریں گے، اور آئندہ پوری زندگی انشاءاللہ موت تک ہماری ایک بھی نماز قضا نہ ہونے پر، جہاں وقت ملے نمازوں کا اہتمام۔ اگر کوئی عذر ہے، مجبوری ہے، کاروبار کام کاج کا وقت ہے، مسجد نہیں آ سکتے، جہاں کام کاج ہے وہیں نماز پڑھو۔ فیکٹری والا اپنے فیکٹری میں پڑھ لے، کارخانے والا اپنے کارخانے میں پڑھ لے، دکان کے اندر کوئی آدمی دوسرا سنبھالنے والا نہیں ہے، وقت نکال کر وہیں پڑھ لے۔ کاشتکار اور کھیتی کرنے والا اپنی کھیتی باڑی میں وہاں وقت ہو جائے، اذان کے بعد وہاں نماز پڑھ لے۔ معذور آدمی ہے، بیمار ہے، کوئی عذر ہے، اگر مسجد نہیں آ سکتا گھر میں نماز پڑھ لے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، رکوع سجدے سے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے، لیکن نماز تو کسی حال میں معاف نہیں۔ ایک اور روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا کہ جن کی شرمگاہوں پر چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، آگے اور پیچھے شرمگاہ پر چیتھڑے لپٹے ہوئے۔ پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا اللہ کے رسول آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی صحیح طور پر زکات ادا نہیں کرتے تھے۔ رمضان کا وقت آ گیا ہے، اپنے مال کی زکات نکالو، انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کرو، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ جو اپنے مال کی صحیح زکات ادا نہیں کرتا ان کے لیے وہاں عذاب دیکھا اللہ کے نبی نے کہ وہ جہنم کے اندر ان کی شرمگاہوں پر چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں، اور بیل کی طرح، اونٹ کی طرح وہ جہنم کے خاردار کانٹے دار درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ دنیا میں زکات نہیں نکالی، سب مال اپنا سمجھا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے میں نہیں نکالا، نتیجہ یہ ہوا کہ جہنم کے کانٹے کھا رہا ہے، جہنم کے پتھر کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ساری چیزیں معراج میں آپ کو دکھائی گئی تاکہ امت کو آپ بتائیں اور امت ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ نمازیں نہیں پڑھتی تھی امت نماز پڑھنے والی بن جائے، زکات نہیں نکالتی تھی امت زکات نکالنے والی بن جائے، سود کھانے والی تھی سود سے بچنے والی بن جائے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صحابہ کرام کے ذریعے امت تک یہ بات پہنچائی۔ اقیموا الصلاۃ، قرآن کریم بار بار کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکات دو، نماز قائم کرو زکات دو۔ رمضان المبارک میں اپنے 24 گھنٹے کو کس طرح گزاریں؟ بہت آسان ہے، اپنے کام کاج کو تھوڑا ہلکا کر لیں۔ علماء نے لکھا ہے، حضرت شیخ نے فضائل میں بھی لکھا ہے کہ رمضان میں اپنے کام کاج کو ہلکا کر دو بالکل، اور اگر ہمارے یہاں کوئی نوکر چاکر کام والے ہیں، روزے دار ہیں، ان کے کام کو بھی تھوڑا ہلکا کرو، ان کے اوپر بھی اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ روزے کی حالت میں ان کے اوپر بوجھ پڑے، برداشت نہ کر سکے، روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھ سکے۔ اپنے آپ کو رمضان میں فارغ کر دو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب معارف القرآن لکھتے ہیں کہ عام مدارس اسلامیہ میں رمضان میں چھٹی ہوتی، دارالعلوم میں چھٹی ہو جاتی ہے رمضان میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن تو رمضان میں نازل ہوا، تو رمضان میں تو اور اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے چھٹیاں کرتے ہیں ہمارے اکابر کہ رمضان کے مہینے کو خالص اللہ کی عبادت کے لیے کر لیں۔ یہ ساری چیزیں بلا واسطہ عبادت ہے، لیکن رمضان بلا واسطہ اللہ کی عبادت میں گزارا۔
اگر وقت ملے قرآن کریم کی تلاوت کرو، اس لیے کہ قرآن کریم اسی مہینے میں نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن کریم نازل کیا. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، یہ قرآن کریم کے پڑھنے کا مہینہ ہے، یہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت امام صاحب روزانہ ایک قرآن کریم رمضان میں دن میں پڑھتے تھے اور ایک قرآن کریم رات میں پڑھتے تھے. روزانہ 2 قرآن کریم ختم کرتے تھے. ہم کو تو سن کر تعجب ہوتا ہے کہ کوئی کیسے دن میں پورا قرآن پڑھ لیتا ہے، کوئی کیسے رات میں پورا قرآن پڑھ لیتا ہے. کام کاج کب کریں گے، آرام کب کریں گے، کھانا کب کھائیں گے، اللہ والے کی عبادت کرتے. اور ایک قرآن کریم تراویح میں سنتے تھے. تو کتنے ہوئے روزانہ کے 2، تو 30 دنوں کے 60 قرآن کریم، اور ایک تراویح کا تو 61 قرآن کریم رمضان المبارک میں پڑھنے اور سننے کا اہتمام. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ روزانہ ایک قرآن کریم رمضان میں پورا کرتے تھے دن رات میں، تو مہینے کے 30 قرآن کریم. آج بھی اس امت میں ایسے لوگ ہیں. میں نے وہاں انگلینڈ میں برطانیہ میں دیکھا ہے 70-75 سال کے بوڑھے. ہمارے بلوچ ضلع میں کچھ بوڑھے، ایک مسجد ہے مسجد زکریا، وہاں چند بوڑھے ہیں رمضان میں روزانہ مسجد میں ایک قرآن کریم پڑھ لیتے. اور بڑے بڑے کاروباری تجارت پیشہ لوگ ہیں، ایسے بھی نہیں، کئی پیٹرول پمپ ہیں ان کے وہاں. اور روزانہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ایک قرآن کریم رمضان میں پڑھ لیتے، دن رات تلاوت تلاوت تلاوت. ہم سے تو کچھ نہیں ہوتا. ہمت کر کے روزانہ کم از کم 3 پارے پڑھنے کا اہتمام کریں. 3 پارے روزانہ پڑھیں گے تو پورے رمضان میں 3 قرآن کریم ختم ہوں گے. چلو بھائی کوئی آدمی زیادہ مصروف ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، تو روزانہ 2 پارے پڑھنے کا اہتمام کریں. 1 پارا دن میں پڑھ لے، 1 پارا رات میں پڑھ لے، تو بھی ہمارے 2 قرآن کریم مکمل ہوگی. اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، اتنا بھی وقت اور فرصت نہیں ہے، تو کم از کم دن رات میں 1 پارا تو ضرور پڑھے، تاکہ پورے رمضان میں 1 قرآن کریم تو مکمل ہو جائے اور 1 قرآن کریم تراویح میں ہو جائے. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو وہ بوتل کا ڈھکن جیسے کھلتا ہے تو ایک دم سے وہ جوش نکلتا ہے، ایک دم گیس ہوتا ہے تو جوش میں آ کر ایک ساتھ بیٹھے گا. پہلے دن 3-4 پارے پڑھ لے گا، دوسرے دن پھر 2، تیسرے دن 1، چوتھا دن آدھا پاؤ. ارے بھائی آگے پڑھنا ہے، پہلے دن 3 پڑھے، دوسرے دن 5 پڑھ، تیسرے دن 7 پڑھ. یہاں پہلے دن 4-5 پارے پڑھ لے گا. آج تو 5 پارا پڑھنے کا میں ماشاء اللہ. دوسرے دن دوستوں نے پوچھا آگے ذرا ٹائم نہیں ہوئے اس نے 4 کیا. پھر تیسرے دن پوچھا آگے تو پاؤں، پھر چوتھے دن 2، پھر 1، پھر آدھا. اب 20 روزے ہو گئے، 21 ہو گیا، 22 ہو گئے. پارے کتنے ہوئے؟ 20 پارے ہو گئے. ابھی 10 دن ہے، روزانہ 1 پڑھ کے ختم کر دوں گا. 21 روزے، 22 روزے، 25 روزے، 27 روزے. ابھی کتنے پارے؟ 25 روزے ہو گئے، 27 روزے ہو گئے. پارے کتنے ہوئے؟ 25 تھے گا چاہیے 5 باقی تھے تو سے پتہ ہی رہا. 28 بھی گیا شاپنگ میں، 29 وہ 90 نہیں ملی، ٹریک سوٹ نہیں ملا، 30 میں جینس نہیں ملی، ٹی شرٹ نہیں ملا. رمضان کا چاند ہو گیا. ذرا آپ جو بھی پارا رہی گیا خالی. اللہ اکبر. جب شروع کیا تھا 5 پارے سے، رمضان ختم ہو گیا 25-26 کے آ کر اٹک گیا. یہ شیطان پڑھنے نہیں دیتا، یہ ہمارے دوست احباب پڑھنے نہیں دیتے. رمضان کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ماشاء اللہ گھومو پھرو.
اثر کے بعد نہ اثر پچی میں آپ نے تفریح کروانی قربان ہوئے جائے پورے دن کے تھکے ہوتے اثر کے بعد تھوڑا گھومنا پھرنا مائنڈ فریش ذرا ٹھنڈا ہو جائے تو دن بھر میں کیا عبادت کر کے تم نے کون سے پہاڑ توڑ دیے کہ اثر کے بعد تفریح کرے گا مغرب سے پہلے بازار میں گھومے گا کہاں کھچڑا ملتا ہے کہاں بھجیا ملتے ہیں کہاں شربت ملتا ہے مغرب ہو گئی ایک اللہ کے بندے کم از کم ایک قرآن کریم تو پورا کیجیے رمضان میں ہم نے دیکھا کئی جوانوں نہیں پڑھ سکتے وہ لوگ اور وہاں ہم نے دیکھا انگلینڈ کے اندر کہ روزانہ 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے فیکٹری میں میلوں میں کارخانے میں کام کرنے والے صبح فجر کی نماز کے بعد سے جاتے ہیں رات کو عشاء کے وقت وہ کام سے فارغ ہو کر آتے پھر بھی قرآن کریم کا اہتمام تھکے ہارے ہیں لیکن تلاوتیں ہو رہی ہے نفلیں پڑھ رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں اور ہم تو یہاں فرصتی بالکل فرصتی کوئی کام دھام نہیں جو جتنا زیادہ فارغ ہوگا جتنا زیادہ فرصتیاں ہوگا وہ اتنا پیچھے رہ جائے گا کام کاج میں عبادتوں کے اندر یہ بڑی رات میں بھی یہی ہوگا ابھی یہاں سے نکلیں گے چائے کی کپڑی پر جائیں گے چائے کی چسکی لگائیں گے پان پٹی کھائیں گے ادھر ادھر موٹر سائیکل لے کر گھومیں 2-4 گھنٹے گھومیں وہ تھاکی گئے ہوئی جو اور تہجد میں بھی اٹھوانا تو تہجد بھی گئی ہے فجر بھی گئی سب گئی رات کو 1 بجے تک جاگا 2 بجے تک جاگا مسجد میں آئے 2 رکعت پڑھنی پڑی جب پوری رات عبادت کر لی کیا کیا فجر کی نماز میں نہیں تھا فجر میں ٹائم ذرا آنکھ لگی گئی ارے جو تھا وہ تو تم نے کھو دیا اللہ کے بندے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا تب بھی اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کا ثواب دے دیتے تم نے اس کو ظاہر کیوں کیا تو رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام اور بھی ہو سکے تو تسبیحات کے لیے تو قرآن بھی اٹھانا ہے چلتے پھرتے زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ درود شریف اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم چلتے پھرتے ذکر کا معمول اور روزانہ جو 2 دعائیں قبول ہوتی ہے ایک دن میں اور ایک رات میں تو رمضان میں دعاؤں کا بھی اہتمام کریں خصوصاً اللہ کے سامنے گر گڑا کر عاجزی سے اللہ تعالیٰ کو عاجزی بڑی پسند ہے اللہ کو ماننا بڑا پسند ہے دنیا والے مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں آپ کسی سے مانگیے چچا سے مانگیے ماموں سے مانگیے 2-4 ہزار مانگیے ایک مرتبہ دے دیے پھر دوسری مرتبہ سامنے نظر آئے گا ماموں بھی کہیں گے پاچھا آئی ہوئی پھر سے کچھ مانگنے لے وہ ناراض ہو جاتے مانگنے پر دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے میں تو دینے کے لیے میرا عرش لے کر پہلے آسمان پر آ گیا تو مجھ سے مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں کوئی مانگنے والا ہو تو ہم شان نہیں کہتے ہیں اور چاہنے والوں کو دنیا بھی نہیں کہتے ہیں اللہ مانگنے والوں سے راضی ہوتا ہے مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے چھپ چھپ کر مانگیے رو رو کر مانگیے وہی دیتا ہے اور وہی دینے والا ہے دنیا والے سب لینے والے ہیں اللہ دینے والا ہے اللہ نے آج تک ہم سے کچھ نہیں لیا یہ ہماری عبادت ہے جس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس عبادت پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہی نوازنے والے ہیں تو بڑی رات ہے ماشاءاللہ آپ سب لوگ 1 گھنٹے سے یہاں جمع ہیں عشاء کی نماز پڑھی عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹے تک بیٹھ کر یہ دین کی باتیں سنی انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اجر میں لکھی جائے گی اصل میں بڑی رات میں مقصد یہ ہے کہ بندے عبادت کی طرف آ جائے اعمال کی طرف آ جائے اعمال سے جڑ جائے یہاں 1 گھنٹہ ہم نے دین کی باتیں سنی تو کم از کم 1 گھنٹے تک اللہ کی عبادت بھی کریں مسجد میں نہ ہو سکے تو گھر جا کر کریں
جو کچھ اللہ توفیق دے، 2-4 رکعت نفلیں پڑھی، تھوڑا قرآن کریم پڑھ لیا، تھوڑی دعائیں مانگ لی، بستر پر بیٹھے بیٹھے بھی دعائیں کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اور پھر فجر کی نماز پہ اٹھنے کا اہتمام کریں۔ رمضان میں تہجد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، سحری کے بعد ہمیں وقت ملتا ہے تو سحری کے بعد روزانہ تہجد کی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ عام دنوں میں توفیق نہیں ہوگی، لیکن رمضان میں آسان ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سحری کھائی، ابھی تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ باقی ہے، چلو ذرا آرام کر لیتا ہوں، لیٹ جاتا ہوں، اس لیے کہ اتنا دبا کے اس نے کھا لیا ہے کہ اب وہ لیٹنے کے ساتھ خبریں شروع معراج پہ نکل جاتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، بعض غیر مسلم جو ہے نا وہ اعتراض کرتے ہیں۔ کیا اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے روزے رکھتے ہیں؟ یہ تو بہت آسان روزے کہ دن بھر میں تم لوگ بھوکے رہتے ہو، اور جیسے ہی مغرب ہوتی ہے وہاں سے کھانا شروع ہو تو صبح تک کھاتے رہتے ہو، تو پوری رات کھاتے ہونے دن میں بھوکا رہتے ہو، یہ تو بہت آسان ہے۔ تو کون سمجھا ہے کہ بھائی ہمارا کھانا بھی وقت پر ہوتا ہے، افطاری بھی کھا لیا، پھر سحری بھی تھوڑا کھا لیا۔ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ رات رات بھر بازار میں چلتے ہیں ہمارے سورت کے راجیر کے، رات رات بھر پراٹھے، کھاؤسے، سموسے، رنگولی، آئس کریم، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ پوری رات کھاتے ہیں۔ اور دوسری بڑی مصیبت کیا ہے کہ ہمارے بعض خیرخواہ بھائی مسلمان وہ باقاعدہ پولیس کمشنر سے اور پرشاسن سے باقاعدہ اجازت لیتے کہ رمضان مہینہ جس میں راتوں میں ہمارے مسلم بھائی کھانے پینے کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں تو رات بھر بازار کو کھلا رکھنے کی ہمیں پرمیشن دی جائے، یہ اور بدنامی کی بات ہے۔ وہ تو یہی سمجھے کہ کھانے والی کون ہے، رات کو کھاتی ہے دن کو سوتی ہے۔ یہ رمضان کھانے اور سونے کی رات نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، نوابپور کے مسلمانوں، میں نے تو یہاں آنے کے بعد پہلے پوچھا ہمارے چاچا سے، عبدالصمد چاچا سے پوچھا، سہیل بھائی سے پوچھا، وہ شکیل بھائی سے کہ بھائی رمضان کا کیا ماحول ہے یہاں پر؟ تاکہ ماشاءاللہ یہاں کے جوان تو بڑے عبادت گزار ہے، بڑی تعریف کی آپ لوگوں کہ مسجد بھری کی بھری رہتی ہے، اصل سے مغرب تک ہر مسجد کے اندر تفسیر ہوتی ہے قرآن کریم کی، حدیثوں کا درس ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ایسی بستی میں اگر رمضان گزارنا نصیب ہو جائے تو ہم تو سیدھے جنت کا سرٹیفکیٹ لینے والے بن جائیں۔ رمضان میں جہاں بھی درس قرآن ہو، جہاں بھی درس حدیث ہو، وہاں جانے کا اہتمام کرے، وہاں پہنچے اور خوب اس میں جوڑے، نیک اعمال میں جوڑنے کی کوشش کرے۔ عصر کے بعد اگر تعلیم ہوتی ہے، عشاء کے بعد ہوتی ہے، اس میں بھی بیٹھنے کا اہتمام کرے۔ دعوت و تبلیغ کے ہمارے ساتھی جو گشت کرتے ہیں، اسی طرح مذاکرات ہوتا ہے، یہاں حلقے لگتے ہیں، اس میں بھی جڑ جائے۔ رمضان میں نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں، عام دنوں میں مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان میں مومن کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے تو نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حق تعالی شان ہو آنے والے مبارک اور مقدس مہینے کو عبادت کے اندر گزارنے کی توفیق دے۔ اتنی ہمت دے اللہ تعالیٰ کہ ہم روزے آسانی سے رکھ سکے، بدن میں اتنی قوت اور طاقت دے کہ تراویح پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جسم میں اتنی توانائی اور تندرستی عطا فرمائے کہ اس رمضان میں ہم خوب نوافل کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ روشنیاں بند کرتے اور دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، کریم آقا کرم کا معاملہ فرما، رحیم آقا رحم کے فیصلے فرما، اے ستار العیوب ہم سب کے گناہوں پر پردہ پوشی فرما، اے غفار الذنوب ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ دن رات کے گنہگار ہیں، صبح و شام کے گنہگار ہیں، زندگی کا بہت بڑا حصہ گناہ کرتے کرتے گزرا ہے۔ اے اللہ گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں، گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ اے اللہ گناہ ہماری کمزوری بن گئے ہیں۔ اے اللہ اب تو گناہوں سے تھک گئے ہیں، گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہیں۔ اے اللہ کیا وہ دکھائیں گے آپ کو؟ اے اللہ کیا وہ دکھائیں گے؟ گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دے، گناہوں کی عادت ہم سے چھڑا دے۔ اے اللہ نیکیوں کا عشق عطا فرما دے، نیکیوں کا عشق عطا فرما دے۔ اے اللہ 100% نمازوں کا پابند بنا دے۔ اے اللہ دوڑ دوڑ کر مسجد میں آنے والا بنا دے، آپ کے سامنے سر سجود ہونے کی توفیق عطا فرما دے، نمازوں میں چاق و چوبندی اور قوت عطا فرما دے۔ اے اللہ کھڑے ہونے میں جسم میں طاقت عطا فرما، ایک ایک سجدہ ہمارے لیے آسان فرما، رکوع کرنا آسان فرما۔ اے اللہ قیام ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ نمازوں کی توفیق عطا فرما، نماز جیسی محبوب عبادت اے اللہ جس کا ہمیں ذوق شوق اہتمام عطا فرما۔ ہمیں بھی نمازی بنا دے، ہمارے اہل و عیال کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہماری برادری اور خاندان والے کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ پوری امت کو نمازی بنا دے، ہم سب کی ہدایتوں کے فیصلے فرما۔ آنے والے مہینے کی اللہ ابھی سے تیاری نصیب فرما، ابھی سے فکر نصیب فرما، روزے کی عبادت ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ نمازوں میں کھڑے رہنا آسان فرما، تہجد کی نماز آسان فرما، تلاوت قرآن ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ اوابین اشراق چاشت وغیرہ کا اہتمام نصیب فرما۔ رمضان ہماری زندگی میں کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، اے اللہ ہم وہی کے وہی ہیں، چاہتے ہیں کہ عبادت کرے، نفس بڑا ہمارا دشمن ہے، نفس ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ اے اللہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے، پورا عزم اور ارادہ کر لیتے ہیں کہ اللہ اس رمضان کو خود نیکیوں میں گزاریں گے، اس کے باوجود نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ آپ ہم سے عبادت کروا لیجئے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے گھروں کے ماحول کو نورانی بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ضائع ہونے سے حفاظت فرما، ہمارے اعمال کے ضائع ہونے سے حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کے ضائع ہونے سے حفاظت فرما، ہمارے والدین کے ضائع ہونے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ دینی امور کی قدردانی عطا فرما، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، اے اللہ خانقاہوں میں جوڑنے والا بنا، دعوت و تبلیغ سے مناسبت نصیب فرما، قرآن کریم کا جہاں بھی درس ہو اے اللہ پابندی سے بیٹھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما، دین کی جہاں بھی مجلسیں ہوں اے اللہ وہاں پہنچنے والا بنا، ہر دین کے شعبے اور کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، روزگار اور کمائی میں برکتیں عطا فرما، جس کا جو حلال اور جائز پیشہ ہو اے اللہ سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ سب کے بزنس میں ترقی عطا فرما، سب کی حلال کمائی میں برکتیں عطا فرما۔ دن بھر محنت کرتے ہیں، شام کو پھر بھی اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھرنے کے بقدر کمائی نہیں ہوتی، اے اللہ بڑے پریشان ہیں، روزی کے معاملے میں مسلمان بڑے پریشان ہیں، محنتیں کرتے ہیں پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ اے اللہ دینداری کے ساتھ کمانے کا جذبہ عطا فرما، ہماری کمائیوں میں برکت ڈال دیجیے۔ اے اللہ اتنا کمانے کی توفیق دے دے اور ہماری کمائی میں اتنی برکت دے دے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ دو وقت اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکے، اے اللہ عبادت کر سکے، آپ کے دین کے اوپر عمل کر سکے۔ پیارے اللہ سب کے حلال کاروبار میں برکتیں عطا فرما،
پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو قرضوں کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ اس سے نکلنے کی آسان سبیل و شکل پیدا فرما، دنیا سے ایمان پر جانے والوں کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما، اے اللہ زندگی کو عافیت والی بنا دیجیے اور موت بھی عافیت والی عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے حفاظت فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرما، اے اللہ اگر والدین حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے سائے کو ہمارے سر پر عافیت کے ساتھ دیر دور تک قائم اور دائم فرما، جتنا ہو سکے ان کی خدمت کا جذبہ عطا فرما، ان کی قدر دانی عطا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دیجیے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و یقین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جوان لڑکے اور لڑکیوں کی اے اللہ ان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما، اے اللہ ماں بہنوں کو پردے بڑکے کا اہتمام عطا فرما، اے اللہ جوانوں کو اپنی جوانی کی قدردانی نصیب فرما، اے اللہ نمازیں پڑھتے اے اللہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اے اللہ پھر بھی نماز پڑھنے کا ہمارے اندر سلیقہ نہیں ہے، نمازوں کے آداب نہیں ہے، دین پر چلنے کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اے اللہ ہمارے عقائد کو درست فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، اے اللہ ہم سب کی مرادیں پوری فرما، اس مجمع میں کیسے کیسے پریشان حال لوگ ہوں گے، اپنے دکھ درد کو دبا کر چھپا کر بیٹھے ہوں گے، اے اللہ ہم نہیں جانتے، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، سب کے دکھ درد کو دور فرما، سب کی جائز مرادیں پوری فرما، سب کی حاجتیں پوری فرما، اے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما، اے اللہ سب نے ہاتھ اٹھائے ہیں قبول فرما لے، اے اللہ سب کی مانتیں پوری فرما دے، ہماری ماں بہنوں کی دعائیں بھی قبول فرما، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ بھی منظور فرما، اے اللہ جن کی اولادیں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں ابھی تک رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے نیک سارے جوڑ کا اہتمام نصیب فرما، اے اللہ جن کی اولادیں شادی شدہ ہے لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کی گود کو ہرا بھرا فرما، جن کی اولادیں ہیں لیکن نافرمان ہیں ان کو والدین کا فرما بردار بنا، اے اللہ اس بڑی رات کی قدردانی عطا فرما، اس کے بعد جو رمضان آنے والا ہے اس کی بھی قدر ہمیں نصیب فرما، اس کی عظمتوں کی قدر دے دے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو قبول منظور فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.